ارے بھائی میں چاہوں گا کہ دو تین نام جیسے حسن منظر صاحب ہیں یا اسد محمد خان صاحب ہیں، اور پھر ایک جو کہ بہت مشہور اور جنہوں نے بہت لکھا، انتصار حسین صاحب، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے، ان کے کام کے بارے میں۔ جی، ان میں انتصار حسین صاحب کا نام تو اس لیے خصوصیت کا حامل ہے کہ جب ہم ترقی پسندوں کا ذکر کرتے ہیں یا پریم چند، کرشن چندر وغیرہ کا جب ہم ذکر کر رہے تھے تو ان کے پیرلل یہ سلسلہ چل رہا تھا انتصار حسین کی کہانیوں کا۔ انہوں نے سن 60 کی دہائی میں شہرت حاصل کی کہانیوں کی وجہ سے۔ یہ کالم نگار بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے، لیکن ان کی کہانیوں میں پہلی دفعہ اردو ادب میں ایک علامتی انداز اختیار کیا گیا۔ انتصار حسین اور انور سجاد دو نام تھے اس وقت جو روایتی یعنی ترقی پسند کہانی کے پیرلل جو چل رہے تھے علامت نگاری کے حوالے سے، کہ انتصار حسین کی تمام علامتیں تو ہمارے مذہب سے یا ہماری روایت سے آتی تھی، جبکہ انور سجاد جو تھے وہ جدید یورپی ادب سے استفادہ کرتے تھے، اور انہوں نے کافکا کو اور دیگر یورپی کہانی نگاروں کو پڑھا تھا، اور وہ ان کی ٹیکنیک اور ان کے حربے استعمال کرتے تھے اردو کہانیوں میں، جو اردو فکشن میں بہرحال ایک نیا تجربہ تھا۔ جبکہ انتصار حسین داستان کی روایت کو لے کے آگے چل رہے تھے، اور وہ قدیم داستانوں کے ماحول کو جدید اردو افسانے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے قرآنی قصے بھی اپنی کہانیوں میں استعمال کیے، اور ان کی شاہکار کہانی اور نمائندہ کہانی آخری آدمی ہے، جس میں بنی اسرائیل کے بندر بن جانے کے واقعے کو ایک افسانے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ علامتی سطح پہ انسان کا بندر بن جانا جو ہے وہ ایک تمام معاشرتی انحطاط اور زوال کی علامت ہے، اور جو اعلیٰ اقدار کو چھوڑ کے اور زوال پذیر اقدار کو سینے سے لگا لینے کا عمل ہے، اس کی ڈپکشن ہے۔ لیکن انتصار حسین نے اپنے افسانے آخری آدمی میں اس ٹیکنیک کو کمال تک پہنچایا۔ اس کو بعد میں ریڈیو ڈرامے کی شکل میں بھی پیش کیا گیا، اور ٹیلی ویژن پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، اگرچہ وہاں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ جبکہ انور سجاد نے اپنا تمثیلی انداز آخر تک جاری رکھا، اور انہوں نے بجائے دیسی ذرائع استعمال کرنے کے انہوں نے زیادہ ولایتی ذرائع استعمال کیے اپنی کہانیوں کو پیش کرنے کے لیے، یعنی ٹیکنیک کے وہ تجربے جو یورپین کہانی نگار اپنی کہانیوں میں کر چکے تھے، ان کو انہوں نے اردو میں آزمایا، اور بعض صورتوں میں تو بہت کامیابی سے آزمایا۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ دو علامت نگار بالکل دو مختلف اور مخالف سمتوں میں کام کر رہے تھے۔ انتصار حسین اپنے داستانی ادب کو آگے لے کے چل رہے تھے، اور جو انور سجاد تھے وہ یورپ کے جو علامتی تجربات تھے وہ ان سے استفادہ کر رہے تھے۔ اسد محمد خان صاحب کی ایک کہانی ہے باسودے کی مریم، اور میری بڑی پسندیدہ کہانی ہے۔ اسد محمد خان صاحب کے کام کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس روایتی کہانی کا ہم نے ذکر کیا تھا جو 1950 کے اشرے میں شروع ہوئی، اور جس کو منٹو، عصمت چغتائی، بیدی، پریم چند اور غلام عباس نے آگے بڑھایا، اس روایت کو 21ویں صدی تک لانے اور 21ویں صدی میں لا کے اس کو آگے لے جانے کا مشکل فریضہ جو ہے وہ اگر کسی نے انجام دیا وہ اسد محمد خان ہے۔ انہوں نے اس کہانی کو تمام تر بنیادی لوازمات کے ساتھ، جو ایک روایتی کہانی کے لوازمات تھے، پتہ انہوں نے کہیں ایبسٹریکٹ قسم کی علامت پسندی سے کام نہیں لیا، کہیں پہ انہوں نے داستانی زبان استعمال نہیں کی، انہوں نے بالکل نئی زبان، جدید محاورہ استعمال کرتے ہوئے وہی کردار، اسی معاشرے کے کردار سامنے رکھتے ہوئے ان کو اس انداز میں پیش کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ روایتی کہانی کا جو سٹائل تھا، جو 50s میں متعارف ہوا تھا، اس کو ایک نیا رنگ دے کے اور اس کو 21ویں صدی میں کھڑا کرنے کے قابل اگر کسی نے بنایا تو وہ اسد محمد خان ہے، اور ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے روایتی کہانی کے محل کو گرنے نہیں دیا،
بلکہ اس میں کچھ ایسے ستون انہوں نے اپنے فن کے کھڑے کر دیے کہ وہ عمارت جو ہے وہ پھر سے عالیشان عمارت کے طور پہ، ایک عالیشان سٹرکچر کے طور پہ پھر سے کھڑی ہو گئی. اور اس بات کے لیے اردو ادب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو روایتی سٹرکچر تھا کہانی کا، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے نئے مضامین پیدا کیے اور نئی کہانیاں ہمیں دی. بہت بہت شکریہ عارف بھائی، اور آپ نے بہت اچھا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا سارے اردو ادب کا.